یہ اسلام نے عورتوں کو بھی یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ اپنے مردوں سے بے رغبتی دیکھ رہی ہیں، انٹرسٹ نہیں ہے ان کے اندر، اور یہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سختی کر رہا ہے، تو وہ آزادی لے سکتی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے صلح بہتر ہے، صلح بہتر ہے۔ آگے کی دوسری آیت جو میں نے تلاوت کی وہ دو بیویوں والوں کے لیے، ویسے عموماً ہوتے نہیں ہیں لیکن جو ہیں وہ بھی سن لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، چاہے کتنی ہرس رکھو۔ ہاں، سب کو ایک پلے میں رکھ نہیں پاتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے۔ نکاح کا جہاں آرڈر آیا ہے سورہ نساء میں، اللہ نے فرمایا عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے نکاح کر لو، دو دو، تین تین، چار چار بھی، ایک سے تو نکاح ہی ہے۔ تو اسلام میں کہاں تک کی اجازت ہے؟ چار تک کی، وہ سب کو معلوم ہے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتے، بڑے مقامات طے کرنے ہوتے ہیں۔ عام طور پر ایک نکاح پر سب اکتفا کیے ہوئے، اور ہندوستانی معاشرہ ایسا بھی ہے کہ آپ چاہ بھی لیں تو دوسرا پارٹنر نہیں چاہتا، یعنی آپ کے لائف پارٹنر وہ تو آگ بگولا ہی رہتی ہے۔ لیکن قرآن نے جو دو اور تین اور چار کی بات کہی تو کچھ مرد حضرات اسی کو دلیل بناتے ہوئے بار بار یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں دو دو، تین تین، چار چار تک کی اجازت ہے۔ اور کچھ مخالفین جو ہمارے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ان کے ہاں عورتوں کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ میرے عزیز، یہ بھی حکم جو ہے وہ عورتوں کی سہولت کے لیے ہی دیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ تم اپنے ہوس کا نشانہ بناتے پھرو ہر ایک کو۔ یہ عورتوں کی سہولت کے لیے دیا گیا ہے کہ کیلکولیشن کے اعتبار سے مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے ہر علاقے میں۔ عورتوں کی تعداد اب قیامت کے قریب تو اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ یہ ریشو نکال کر کے دیکھیں آپ، مردوں کی تعداد سے عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو جو عورتیں تعداد میں زیادہ ہیں وہ کیا کریں گے؟ کیا وہ وحشہ بن جائیں؟ کیا وہ غلط راستے کو اختیار کر لیں، یا زندگی بھر کسی کے انتظار میں بیٹھی رہ جائیں؟ تو یہ تو ان عورتوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو طوائف بنانے سے بہتر ہے کہ کوئی مرد اپنے نکاح میں رکھ کر کے اس کی بھی کفالت کرے۔ یہ تو صرف ایکسیپشن والے معاملات عورتوں کے لیے۔ اب مردوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ مردوں کو یہ حریص ہوتے ہیں دو دو، تین تین، چار چار کی، ان کو اسلام اجازت دیتا ہے، یہیں تک پڑھتے ہو، آگے کی آیت نہیں پڑھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم سب کے درمیان عدل و انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی کرنا ضروری ہے۔ یہ بھی آیت میں ہے، اگر تم نے 1 روپیہ کا بھی اونچ نیچ کیا تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ شادی تو کر لیا، قرآن میں کہا ہے دو دو، تین تین کا، دوسری لے کر کیا ہے، پہلی میں انٹرسٹ کم ہو گیا، دوسری نہیں تھی، یا پہلی والی عمر والی تھی، دوسری والی تھوڑے کم عمر کی تھی، اس میں اس کا انٹرسٹ زیادہ ہو گیا، یا پھر کسی اور وجہ سے یہ الگ بڑے خاندان کی ہے، پہلے والی نارمل تھی، پھر انٹرسٹ کا فرق آ گیا، یا پہلے والی کالی تھی اب گوری لے آیا، اب یہاں جھکاؤ زیادہ ہو گیا۔ قرآن میں یہ صاف اللہ نے فرمایا فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو، ایسے حالات ہوتے ہیں۔ دوسری شادی تو کر لیا اور برابری کا درجہ نہیں دیا، برابری کا درجہ نہیں دیا، تو یہ سخت ترین حقوق العباد میں گرفتار ہے، بہت بڑا گنہگار ہے۔ وہ چلا تھا قرآن کی آیت لے کر کے دو دو، تین تین کی اجازت مجھے ملی ہے، لیکن کر کے ان کے درمیان عدل نہیں کیا تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ ہاں، عدل اب کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل یہ ہے کہ دونوں کی باری مقرر ہونی چاہیے، کیا اس کے پاس جتنا وقت جاتا ہے اتنا ہی اس کے پاس بھی جائے، اس کو جس طرح کا گھر رکھا ہے اس کے لیے بھی اتنا ہی گھر رکھے، اس کو جس طرح کی قیمت کے کپڑے پہناتا ہے اتنی قیمت کے کپڑے اسے بھی پہنانا۔
اس کو جس انداز کا کھانا کھلاتا ہے اتنا ہی انداز کا کھانا اسے بھی کھلاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک کے ساتھ اگر تم گھومنے کے لیے جاتے ہو دوسری کو لٹکتی ہوئی چھوڑتے ہو، یہ بھی جائز نہیں۔ دونوں کے لیے تفریح کا سامان جس کے لیے کر رہے ہو دوسری کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ اب یہ دو کے ہی معاملے میں ہے، اور پھر 3 اور 4 ہو جائے تو ماشاءاللہ وہ پوری لائف اسی ڈیوٹی میں گزارے۔ ظاہر سی بات ہے باری لگائے گا۔ یہ میرے عزیزو ایکسیپشن کی بات ہے، سب کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کامل تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 9 ازواج مطہرات کو ایٹ اے ٹائم انصاف اور عدل کے ترازو پر رکھا تھا۔ مجھے بتا دو، تقریباً 4 لاکھ 5 لاکھ حدیثیں پھیلی ہوئی ہیں پوری دنیا میں، ایک حدیث یہ حضور کی پوری بیویوں میں سے۔ حضور کی عورتیں شکایت کرنے میں بہت ماہر ہوتی ہیں، عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ بھی شکایت کر لیتی ہیں۔ امہات المومنین کا درجہ بہت بلند و بالا ہے۔ میرے آقا کی 10 بیویوں میں سے ایک بیوی نے بھی میرے آقا کی ناانصافی کی کئی شکایت کی، وہ ایک روایت لا کر کے دکھاتا، کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ بلکہ وہ امہات المومنین کا حال تو یہ تھا، حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، باپ کافر تھے، ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ام حبیبہ حضور کی نکاح میں تھی، مدینہ طیبہ حضور تھے، ابو سفیان مکہ سے آئے، حضور سے ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جو ٹوٹ گیا تھا، اس کو ری ایگریمنٹ کرنے کے لیے، دوبارہ کرنے کے لیے، رینیو کرنے کے لیے وہ مدینہ آئے، لیکن ان کی کوئی سن نہیں رہا تھا، ابو سفیان کی کوئی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ تو ابو سفیان نے سوچا کہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، میری بیٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں ہے، نکاح میں، جا کر کے بات تو کر لیں گے۔ تو گھر میں آئے، ام حبیبہ کے گھر میں، اپنی سگی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، بستر بچھا ہوا تھا۔ حضرت ام حبیبہ نے دیکھا باپ آیا ہے، بیٹی کے لیے باپ وہ بھی سسرال میں آ جائے تو اس کے لیے کتنی بڑی ایک خوشی کی ساتھ ہوتی۔ ام حبیبہ جیسے ہی دیکھتی اپنے باپ کو، اندر آنے کے بعد وہ بیٹھنا چاہ رہے تھے، حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا اور اس کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے کہا ام حبیبہ کیا تو میری بیٹی نہیں ہے؟ کہا بالکل۔ کہا کیا میں اس بستر پہ بیٹھ بھی نہیں سکتا؟ وہ کہتی ہے یہ رسول اللہ کا بستر ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے جس پر میرے آقا نے مجھے شرف بخشا ہے، میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دے سکتی۔ اپنے باپ کو کہہ رہی ہیں، اپنے سگے باپ کو کہہ رہی ہیں میں کسی کافر کو اس بستر پر بیٹھنے نہیں دوں۔ ام حبیبہ سے پوچھا ابو سفیان نے، اے ام حبیبہ تیری شادی کے بعد، یہاں آنے کے بعد تو اتنا بدل گئی محمد کی محبت میں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ام حبیبہ کہتی ہیں اب یہی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا نے یا میری ماں نے، میرے باپ نے، سب نے مل کر کے مجھے وہ عزت نہیں دی جو محمد الرسول اللہ نے اپنے بستر پر مجھے عطا کی صلی اللہ تعالی۔ یہ ہے عورتیں حضور کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، حضور کے بارے میں وہ یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ عزت ہمیں ہمارے شوہر رسول اللہ نے دی ہے۔ تو میرے عزیزو اگر کوئی اپنی عورتوں کو اس طرح خوش رکھ سکتا ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو 2 بیویوں کے متعلق آیت آئی ہے اس میں بھی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے عورتوں میں، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، فواحدتاً تو پھر ایک ہی کے ساتھ گزارو، ایک ہی کے ساتھ گزارو۔ اب یہ بھی آپ ایک کے ساتھ گزارنے کے بھی معاملات سن لیں۔ نکاح جو ہے درجہ بدرجہ الگ الگ اس کی کیٹیگری۔ نکاح سب لوگوں کو معلوم ہے سنت ہے نا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے؟ نہیں، نکاح بعض اوقات میں فرض بھی ہوتا ہے، بعض اوقات نکاح سنت ہے، بعض اوقات نکاح حرام بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، بھائی اور بہنوں، جیسا کبھی آپ نے ہم سے بڑے عالم، محدث اعظم، مفکر اعظم یعنی مفتی سلمان اظہری صاحب کے زبان سبانات کو سماعت کے لیے میں آپ کا میزبان قاری تسبیح عالم۔ آپ اگر علی نیٹ ورک کے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں چکے ہیں تو آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ اپیل ہے
کہ آپ اس چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہر دن اسی طرح کا ایک اچھا پیغام ملتا رہے۔ الحمدللہ ابھی آپ نے تو ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں، تو میں آپ سے زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت کو لینا چاہتا ہوں، اور نہیں میں آپ کے وقت کو برباد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے ہم سے بہت بڑے عالم کے زبان سے بنات کو سماعت کر چکے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص کر کے ہمارے قوم کے نوجوانوں کے لیے اور ایک عورتوں کے لیے کہ اللہ رب العزت نے عورت کے شرمگاہ کو کیوں بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے، کس لیے بنایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ سب کچھ بھی آپ کو معلوم نہیں ہے، لیکن مجھے یقین ہے، بھروسہ یا پر بھروسہ کرتا ہوں اور انشاءاللہ کرتے آ رہا ہوں اور قیامت تک کرتا رہوں گا کہ اگر آپ نے شروع سے لے کر انت تک بیان کو سنے ہوں گے تو مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو بہت ہی بڑی پیغام دے دیے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں بنایا ہے، ہم نے کسی غیر محرم کے ساتھ زنا کر دیا تو گناہ کر لیا تو کیوں بنایا گیا ہے؟ ارے بھائی، آپ کو کس وجہ سے گناہ کر دیا گیا ہے؟ جب آپ کی نکاح ہو جاتی ہے، نکاح بات کریں گے تو آپ کا گناہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نکاح سے پہلے کسی غیر محرم کے ساتھ زنا کرتے شبہت کرتے ہیں نا تو یہ اللہ رب العزت اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور دنیا میں سب سے بڑا زنا ہے قرض، زنا قرض بھی ہے، اس کو ادا بھی کرنا ہوگا اپنے گھروں سے، آپ کی ماں سے، آپ کی بہن سے، آپ کی بیوی سے، آپ کی بیٹی سے، اور نہ آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے نکلے گا، اس گناہ کو کبھی اللہ رب العزت معاف نہیں کرے گا۔ تو جب تک انسان اگر اس چیز کو نہیں کریں گے تو زندگی دنیا میں نہیں رہنے پائیں گے۔ تو اس کے حوالے سے سب ڈیٹیل انفارمیشن مفتی سلمان اظہری صاحب نے آپ کو دے دی۔ چلیے پھر اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، خدا حافظ، دعا میں یاد رکھیے گا۔